ہم کئی برس تک شام میں رہے، جبکہ شام کی لڑائی مختصر عرصے کے لیے ہونی چاہیے تھی۔ امریکہ کے کرد اتحادی، جنہیں کہا گیا تھا کہ ترکی کی جانب سے حملے کی صورت میں امریکہ ان کی مدد کرے گا، اب مایوسی کا اظہار کر رہے ہیں۔ امریکہ نے ہمیں ہمیشہ کی طرح دھوکہ دیا ہے اور ایک بار پھر ہمیں بیچ دیا ہے۔ کرد ملیشیا نے امریکی یقین دہانیوں کی وجہ سے اپنی دفاعی پوزیشنز ختم کر دی تھیں، مگر اب مقامی لوگ فکر مند ہیں کہ ان کے ساتھ بھی وہی سلوک ہوگا جو ماضی کی لڑائیوں میں ترکی نے دوسرے شامیوں کے ساتھ کیا تھا۔ لوگوں کو ہلاک کیا گیا، عورتوں کو اغوا کیا گیا، بہت سے لوگوں کو گھر بار چھوڑ کر بھاگنا پڑا۔ ترکی نے انسانیت سوز مظالم ڈھائے، ہمیں ڈر ہے کہ وہ پھر ویسے ہی کرے گا۔ دونوں جماعتوں سے تعلق رکھنے والے کانگریس کے اراکین نے صدر کے اقدام پر نکتہ چینی کی ہے۔ سینیٹر لنسے گراہم نے ایک ٹویٹ میں کہا کہ کردوں کو تنہا چھوڑ کر ہم نے بہت خطرناک پیغام دیا ہے، یعنی یہ کہ امریکہ ایک ناقابل اعتبار اتحادی ہے۔ مسٹر ٹرمپ بعض اوقات فتح کو قائم رکھنے کے لیے صبر یا توجہ برقرار نہیں رکھ پاتے۔ مشرق وسطیٰ میں ہم نے کئی بار مشکل سے کامیابیاں حاصل کی، مگر انہیں ہم برقرار رکھنے میں ناکام رہے۔ بظاہر لگتا ہے کہ پینٹاگون اس سارے معاملے کے درمیان پھنس کر رہ گیا ہے۔ وزارت دفاع نے کہا ہے کہ وہ شمالی شام میں ترکی کے آپریشن کی حمایت نہیں کرتی۔ امریکی محکمہ دفاع کے حکام فکر مند ہیں کہ ترکی امریکہ اور کردوں کے درمیان اختلافات کی وجہ سے کہیں داعش اس خطے میں دوبارہ سر نہ اٹھا لے۔ کارلا بیب کے ساتھ ندیم یعقوب، وائس آف امریکہ۔